سوچو کہ کیا چیز ہوگا رمضان کہ جو عقل والے لوگ تھے نا، عقل والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. انبیاء کرام کے بعد جو لوگ عقل والے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. دنیا کا کوئی انسان اور عقل والا نہیں ہے بھائی. تو وہ جو عقل والے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری شروع ہوتی تھی. 6 مہینے سے. ہمارے لیے تو یہ ہنسی کی بات ہے. 6 مہینے پہلے تیاری، کیونکہ ان کے سامنے بات کھلی ہوئی تھی رمضان کیا چیز ہے. تو 6 مہینے سے جس طرح کوئی ایکسرسائز کرتا ہے نا، ایکسرسائز اگر آج شروع کرے، کوئی آج ایکسرسائز شروع کرے تو اسے کیا ہوگا؟ کھلیاں پڑ جائیں گی، کل پرسوں 10 دن میں تو کھلیاں ٹوٹیں گی. تو وہ قرآن کی تیاری شروع کرتے تھے تاکہ ہم قرآن پڑھنے کے عادی بن جائیں، تاکہ جب رمضان آئے تو ہم قرآن پڑھنے کے عادی ہوں. میرے پیاروں، میرے دوستوں، جس کے سامنے تو آخرت ہے نا، جس کے سامنے آخرت ہے، اس کے لیے رمضان بہت بڑی بات ہے. جس کے سامنے آخرت نہیں، اس کے لیے کیا ہوگا؟ یار پھر روزے آ گئے نہیں یار، کی کریے، وہ روٹی کتوں ملے گی دوپہر میں. کل میں ایک میرے جاننے والا ہے، میں ایسے اس سے بات کر رہا تھا. میرے جاننے والے بھی سارے ایسے ہی ہیں. تو اس نے مجھے کہا، اس نے کہا حضرت آپ کے سوچنے کا انداز اور ہے، دنیا کے سوچنے کا انداز اور ہے. یہ ایک نظام ہے، دنیا کا نظام. مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے، اس کے اندر اسی طرح ایک نظام چلتا ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے کہا کیا نظام؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، دیکھیں آپ. اس نے مجھے واٹس ایپ پہ ویڈیو دکھائی. کس کی؟ سلطان برونوئی. اس کی مجھے ویڈیو دکھائی. اس میں تھا کہ میرا خیال اس نے کوئی $500 بلین یا کتنے ڈالر کی اس نے گاڑیاں خریدی ہوئی تھی. پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، وہ پھرتی ہے واٹس ایپ. میں نے تو اس کی دیکھی. اس میں انہوں نے کہا اتنی رولز رائس ہیں، اتنی لیمبرگینیاں ہیں، اتنی اس نے یہ خریدی، اتنی یہ ساری یہ گاڑیاں اس کی کچھ 8 پتہ نہیں 7,000 کی 8,000 کتنی گاڑیاں، اللہ جانے کی اتنی گاڑی. میں کہا دیکھو، انسانی فطرت ہے کہ انسان جس کو عقل مند سمجھتا ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے کہ بھئی آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ عقل مند آدمی ہے، پھر آدمی اس کو فالو کرتا ہے. کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. میں کہا میں تمہیں دنیا کے عقل مند انسان بتاؤں کون ہے؟ جو ریکگنائزڈ عقل مند ہیں، جن پہ کسی کو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے کہ یہ عقل مند نہیں. میں کہ ان میں سے ایک کا نام بتاتا ہوں. کہتا ہے کون؟ میں ان کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ریکگنائزڈ عقل مند ہیں، جن کو گورے کالے مسلمان غیر مسلم آج بھی یورپ میں عمرز لا کے نام سے ان کی بنائے ہوئے قانون چلتے ہیں. میں نے کہا یہاں بالکل ٹھیک ہے. اب میں کہا تم مجھے اپنے ایمان سے بتا کہ ان کو فالو کروں یا یہ برونائی والے کو فالو کروں؟ اب تو بتا. کہتے ہیں نہیں، یہ تو فالو تو نہیں کو کرنا چاہیے. تو میں کہا پھر ان کی زندگی سن. ہماری کم قسمتی ہے، ہم صحابہ کو جانتے ہی نہیں کہ کون ہے. میں نے ایک بچے کا نام تھا تمیم. عرب تھا، عرب، پنجابی بھی نہیں، پاکستانی بھی نہیں، عرب. اس کا نام تھا تمیم. تو میں نے اسے کہا، میں کہا تم بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہتا ہے تمیم. میں نے تمہیں پتا کہ تمیم داری کون تھے؟ جانتے ہو تمیم داری کون تھے؟ اس کا نام تمیم ہے، عرب ہے. کہتے میں نہیں جانتا. 24-25 سال کا لڑکا تھا، کوئی بچہ نہیں. تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ. پتہ ہے کون ہے؟
تمیم داری وہ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر سب سے پہلے چراغ جلایا تھا. ورنہ اندھیرا تھا مسجد میں, اندھیرا. سب سے پہلا چراغ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے لا کے جب جلایا, مسجد روشن ہو گئی. مسجد روشن ہو گئی, حضور تشریف لائے. آپ کو اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی کہ کہا ہو, اتنے جیسے خوشی سے کوئی جھوم جاتا ہے, ایسے حضور نے فرمایا یہ میری مسجد کو کس نے روشن کر دیا, یہ میری مسجد کو کس نے روشن کر دیا. تو تمیم داری نے کہا یا رسول اللہ میں نے جلایا. آپ نے فرمایا ہائے کاش میری کوئی بیٹی ہوتی اس وقت, کاش میری کوئی بیٹی ہوتی, میں تیرے نکاح میں دے دیتا. ایک صحابی پاس کھڑے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 بیٹیاں ہیں, وہ بھی تو آپ کی ہیں, ان میں سے ایک دے دیں اس کے نکاح میں. حضور نے فوراً ایک بیٹی اس کے نکاح میں دی. اتنا خوش ہوئے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی. 22 لاکھ. یہ پاکستان کی حکومت نہیں, اس کے پیچھے لڑ کے پاگل ہو گئے لوگ. پاکستان, ہندوستان, افغانستان, ایران, یہ سارے شامل کر لیں تو 22 لاکھ نہیں بنتے, پھر بھی کم پڑیں گے. اتنی بڑی حکومت تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یورپ تک حکومت تھی, بتاؤ. اور مال کتنا تھا؟ مال اتنا تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر گلیوں میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. کیسر و کسرا فتح ہو چکے تھے, ایران کی حکومتیں فتح ہو چکی تھی, سارا یہاں کا مال مدینہ منورہ میں پہنچ گیا تھا, اتنا مال تھا. آج یہ مجھے کیوں یاد آ گئی, میری بات یہ غور سے سن لو, آپ کو کبھی کام آئے. سارا مال آ گیا, مال بے شمار ہے, کھلا اعلان ہوا ہوا ہے, جس کو جتنا چاہیے مال لے جاؤ. ریفرینڈم کرایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. ریفرینڈم جس کو ہم کہتے ہیں, میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں ریفرینڈم, مردم شماری جس طرح کراتے ہیں. ریفرینڈم مردم شماری کروائی کیا کہ پتہ کرو اس میری پوری سلطنت میں سب سے زیادہ غریب کون ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو, تاکہ کیٹیگرائزیشن کی جائے کہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے, پھر اس پہ زیادہ, پھر اس سے, تاکہ اس حساب سے تقسیم کی جائے زکوٰۃ کی. یہ چیک کرایا گیا پوری سلطنت میں, اس کی مردم شماری ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے زکوٰۃ کا. جب ساری لسٹیں بن کے آ گئیں, پتہ چل گیا کہ کس کے پاس کتنے پیسے ہیں, کس نے کتنے. جب سارے لسٹیں آ گئیں تو پتہ کیا چلا, پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ زکوٰۃ کے مستحق خود خلیفۃ المسلمین ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ہے مستحق سب سے زیادہ. یہ میں نے کہا ان کا لیونگ سٹائل تھا. ظالم تو اب بتا, برونائی کو میں فالو کروں یا عمر رضی اللہ کو فالو کروں, کس کو کریں؟ تو چپ کریں, اس سے تو میں آگے کچھ بول نہیں سکتا. لیکن اس لیے کہ ہمیں پتہ کچھ نہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے, کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں, میرے دوستو, ایک دفعہ بھیجا ہے, یہاں بار بار نہیں آنا. سپلی کا کوئی چانس نہیں ہے, ایک دفعہ جو کرنا ہے کرنا. اس لیے میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے درخواست کیا کرتا ہوں کہ میں بھی عقل کروں, آپ بھی عقل کریں. ہم سب عقل سے زندگی گزاریں, عقل سے. کیا چیز میں نے کرنی ہے, کیا نہیں کرنی. ایک آدمی کو میں نے کہا کہ رمضان آ گیا ہے, رمضان آ رہا ہے, تو وہ کچھ غلط کام کرتا تھا. تو میں نے اسے کہا, میں کہا جی یار, میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ یہ چھوڑ دیں, یہ تو آپ کی مرضی ہے, میں تو بتا ہی سکتا ہوں کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, باقی آپ جانے, اللہ جانے, میں بھی اس میں کون ہوں. لیکن میرا آپ سے ایک درخواست ہے کہ رمضان آ گیا ہے, رمضان میں اس کو چھوڑ دو, رمضان کی بریک دے دو. کیونکہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے, اس میں سب گناہ معاف ہو جائیں گے اگر تم یہ تھوڑا سا
اس نے ایک دفعہ میری بات سنی, میں نے سمجھا کہ شاید یہ میری بات کو اس نے لے لیا ہے, تو میں تھوڑا اور اس کو شاید اللہ کرے اس کا دل پھر جائے. تو میں نے کہا یار تیری مہربانی, میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, دیکھ نہ کری رمضان. تو اس نے پتا کیا جواب دیا, انہوں نے کہا یار تیری مہربانی بٹ صاحب, میں نے گناہ گار نہ کرو, میں نے گناہ گار نہ کرو, بار بار کہہ کے. ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تو نماز پڑھ لو یار. ہماری مسجد ہے خالد مسجد, وہاں کیملی گراؤنڈ میں نا, تو میں رات کو گزرتا ہوں تو وہاں سامنے پان وان بوتلوں کی دکانیں ہیں, تو اکثر نوجوان وہاں کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ سامنے مسجد ہے, یہ مسجد ہے, یہ کھڑے ہیں, ادھر نماز ہو گئی, یہ ادھر سگریٹیں پی رہے ہیں, گپے مار رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار یہ کون سا آپ نے ایسا عمل کیا ہے, کیا ایسا عمل کیا ہے کہ اتنا ہی اللہ کو ناراض کر دیا آپ نے کہ اللہ نے مسجد کے سامنے کھڑا ہو کے تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی. کیا کر بیٹھے ہو, خدا کے لیے اللہ سے معافی مانگ لو. کیا کیا ایسا, اللہ اتنا تیرے سے ناراض ہو گیا کہ سامنے کھڑا کر لیا تجھے, اور اندر جماعت ہو گئی تیرے سامنے, آواز آ گئی تیرے سامنے, تو ادھر ہی کھڑا رہ گیا. وہ یہ کیا, خدا کا واسطہ ڈرو اللہ سے. تو کسی کو کہو کہ آپ یہ نہ کرو, وہ کہتے ہیں یار گناہ گار نہ کرو. وہ خدا کے بندو, تم نماز نہ پڑھ کے گناہ گار ہو رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھو, تو کہتے ہیں میں گناہ گار ہو رہا ہوں. یعنی ان کو کہو کہ نماز پڑھ لو, کہتے ہیں گناہ گار نہ کرو. یعنی یہ شیطان نے لڑائی گیم چلائی ہوئی ہے کہ اگر تمہیں کہہ دیا کہ نماز پڑھ لو تو یہ تم گناہ گار ہو جاؤ گے, اگر نہیں پڑھ رہے پھر کوئی گناہ نہیں. نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں, کسی نے اگر کہہ دیا تو تم گناہ گار ہو جاؤ گے. یعنی وہ کہہ رہا کہ سنی بھی نہ یہ بات, کیونکہ انسان ہے نا, سننے سے ایک دم اس کے اندر ضمیر جاگ جاتا ہے کہ یار میں مسلمان ہوں, ظاہر ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے, تو کلمہ اندر کہتا ہے نا کہ بھی غلط ہے یہ. جب کوئی کہتا ہے تو احساس جاگ جاتا ہے نا. وہ کہتا ہے نہیں سنی نہ, کیونکہ جو اگر تو نے سنا تو گناہ گار ہوگا. کیا کیا پٹیاں پڑھائی ہیں الٹی. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اس مہینے میں مشق کر لو, مشق. یہ مہینہ مشق کرنے کا ہے. کس بات کی مشق؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی مشق کر لو. یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے, پرہیزگاری کا مہینہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, اس لیے تمہیں روزے دیے ہیں. پرہیز کرنا سیکھ لو. اوے میرے بھائیوں, نیک عمل کرنا اتنا بڑا ثواب نہیں ہے جتنا اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کا ثواب ہے. جس نے نافرمانی چھوڑ دی اس نے بہت بڑے اعمال کرنے والوں سے زیادہ اجر کما لیا. ایک بات فیصلہ کر لیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, جو مرضی ہو جائے. یہ ساری زندگی تہجد پڑھنے والوں سے زیادہ اجر لے جائے گا ایک عمل چھوڑ کے. میں نے غلط نہیں دیکھنا, میں صحیح دیکھوں گا, غلط نہیں دیکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے پوری رات نماز پڑھنے پہ یہ وعدہ نہیں کیا کہ تو پوری رات نماز پڑھے, اللہ کے سامنے تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اس بات پہ وعدہ کیا ہے اگر تو نے اللہ کے خوف سے نظر جھکا لی, غلط چیز کو دیکھ کے نظر جھکا لی, تو تیرے پچھلے سارے گناہ معاف. یہ مہینہ چھوڑنا سیکھنے کا, چھوڑ دو, اس میں مشق کرو. مشق کون کرے گا میرے دوستوں؟ اس کی مشق کون کرے گا؟ اس کی مشق وہ کرے گا جس کے سامنے آخرت ہے. کل صبح میں فجر سے, یعنی فجر کا وقت تھا, جس دن پہلا روزہ تھا, پہلا روزے والے دن فجر کی نماز سے پہلے, یعنی سحری کا وقت تھا. سحری کے وقت ایک ڈاکٹر صاحب میرے جاننے والے, وہ میسج کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. سیاستدانوں کے میسج کر رہے فجر کے وقت, فجر سے پہلے. میں نے اس پہ ہاتھ بنا کے جوڑے, میں کہا کیا کر رہے ہو ڈاکٹر صاحب, کیا کر رہے ہو, تمہیں کیا ملنا اس سے؟ یہ جو تم میسج آگے فارورڈ کر رہے ہو کسی کی برائی کے, اس پہ کیا نکالو گے تم؟
فوراً آج کل یہ نیا نظام چل رہا ہے، لیکن فارورڈ ایز ریسیو، یعنی کسی نے کسی کے بارے میں جھوٹی سچی جس کو آپ جانتے نہیں وہ خبریں دھڑا دھڑ چلا رہے ہیں، خام خواہ کے گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہوں میں، نہ میرا کوئی تعلق ہے، نہ میرے کو لینا نہ کو دینا۔ نواز شریف پرائم منسٹر بن جائے مجھے کیا، عمران خان بن جائے میرا، ہمارا کیا ہونا ہے؟ ہم کچھ کرنے جوگے تو ہے نہیں، یا تو کہتے ہو نا روک لیں پکڑ کے کہ بند کر، نہیں کسی غلط کو آنے دیں گے، اتنے جگہ تو میں ہوں نہیں۔ وہ اس کی برائیاں، وہ اس کی برائیاں۔ یہ خاص طور سے رمضان میں روک جاؤ یار، یہ نہ میسج دیکھو نہ کرو کسی کو خدا کے لیے۔ بھاڑ میں گئی ساری سیاسی جماعتیں، کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرو، کوئی خیر کی بات ہے تو کر لو، بری نہ کرو کسی کے پاس، کوئی جو مرضی کرو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جو یہ سمجھتا ہے، کسی نے کتنی خوبصورت کسی نے بات کی، اس نے کہا میں کیسے پتا کروں کہ اللہ پاک مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، کیسے پتا کروں؟ اس نے کہا بڑا آسان ہے، یہ تو بڑا آسان ہے۔ کہ کیا آسان ہے؟ اس نے کہا تمہارے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے بتا، جتنی تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے اللہ کے دل میں بھی تیرے لیے اتنی محبت ہے، بس سمجھ لیں۔ یہ دنیا کا فارمولہ بھی ہے، یہ دنیا کا فارمولہ بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں نا کہ ڈاکٹر صاحب مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لوں کیا میں ڈاکٹر صاحب سے محبت کرتا ہوں؟ اگر تو میرے دل میں ان کے لیے محبت ہے تو ان کے دل میں بھی میرے لیے محبت ہے، اور اگر میرے دل میں ان کے لیے نفرت ہے اور زبان پہ محبت ہے، ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے جناب، یہ جتنا مرضی میں جو مرضی کر لوں، ان کے دل میں میرے لیے وہی ہے جو میرے دل میں ان کے لیے ہے۔ یہ آسمانی نظام ہے، اس کو نہیں بدل سکتے، اس کو بدل نہیں سکتے۔ یہ دل کو دل سے راستہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ انس میرے بیٹے، انس میرے بیٹے، میں تمہیں ایک کام بتاؤں، اگر تو کر سکے تو کر لے۔ اب سٹائل کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی کو چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کہتے انس یہ کام کیا کرو، بس کیا مسئلہ تھا؟ نہیں، سٹائل سنو کیا ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر تو یہ کر سکے تو ضرور کر لے، اور اگر یہ تو کر لے تو یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ اگر اس لیے کہا ہے کہ کام مشکل ہے۔ جو کام مشکل ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یار جب یہ کر سکنا تو کر لیں یار، جو آسان ہو بندہ کہتا ہے کر لیا کر یار، بھئی 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، بھئی فوراً پڑھ، یہ تو کہے گا بھی اگر تو 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھے تو پڑھ لیا کر، نہیں پڑھ لیا کریں گے۔ کسی مشکل کام کے بارے میں کہ اگر تو یہ کر سکے تو میرے بیٹے یہ کر لے، اگر تو یہ کر لے تو یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ اپنے دل کو ہر کسی کی نفرت سے پاک کر لو۔ اپنے دل کو، زبان کو نہیں۔ غور کرو بات میرے دوستو، نفرت دل سے نکلتی ہے، محبت دل سے ہوتی ہے، ساری گیم دل کی ہے۔ یہ مت سمجھا کرو کہ میں اس کو چکر دے رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میرے دل میں تو کچھ اور ہے، میں اوپر سے چکر دے رہا ہوں اس کو، میں کیسا بیوقوف بنایا اس کو۔ جو کسی کو بیوقوف بنانے کے چکر میں ہے وہ خود بیوقوف بن رہا ہے۔ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ اس کے دل میں بھی وہی ہے۔ اے میرے بیٹے، اپنے دل کو سب کی نفرتوں سے پاک کر لے۔ اگر تو ایسا کر لے تو یہ میری عظیم الشان سنت ہے، عظیم الشان سنت ہے۔ اور جس نے میری سنت پہ عمل کیا، جس نے میری سنت پہ عمل کیا، وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ دونوں۔ رمضان میں شرط لگائی ہے دل کو صاف۔ اگر دل میں کسی کی نفرت ہے، یاد رکھنا، اگر دل میں کسی کی نفرت ہے، انتقامی جذبہ ہے، تو رمضان بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ 4 باتیں میں بتاتا ہوں رمضان میں، اس کو بار بار دہراؤ، بار بار کرو، بار بار دہراؤ۔ اور اس میں خاص طور پہ رمضان میں جو 4 باتیں ہیں میرے دوستو، ان میں سے ایک بات کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کا جس نے دل دکھایا ہے، ماں باپ کا دل جس نے دکھایا ہے،
ماں باپ کا دل جس نے دکھایا ہے. اس وقت میرے سامنے ہیں سب لوگ، میرے سامنے جاننے والے میرے بے شمار ہیں جنہوں نے ماں باپ کے دل کو کرچی کرچی کیا ہوا ہے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے، روزانہ زخمی کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں اگر تو نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو جتنے مرضی رمضان میں اعمال کر لیں تیری بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ تو اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کر لے. اس بات کو سمجھو بھائیو، کیوں کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو؟ بھائی ماں باپ تو راضی ہوتے ہیں، راضی کرو ان کو. کیا مطلب ہے کہ کبھی ان کی طبیعت ہوگی کبھی نہیں ہوگی. اپنی طبیعت میں نہ رہنا کہ جب یہ خوش ہے تو بھی خوش ہے، جب یہ ناراض ہو گیا تو بھی ناراض ہو گیا. نہیں، جب یہ خوش ہے تو خوش ہے، جب یہ ناراض ہو تو پھر بھی خوش ہے. یہ تجھ سے کڑوا بول بھی لے، تو نے نہیں بولنا آگے سے. یہ تجھے برا بھلا کہہ بھی دے تو تو نے نہیں کہنا. ان کے برا بھلا کہنے کو دل سے اپنی خیر خواہی سمجھنا ہے. آج معاشرے میں ہوتا ہے نا، جب کوئی میرے جاننے والے نے مجھے بتایا تو میرے سامنے بات آتی ہے، پھر میں عرض کرتا ہوں یہاں کسی نے دوسری شادی کر لی، کسی میرے جاننے والے دوسری شادی کر لی. اب شادی کر لی تو اس عورت جو اس کی بیوی تھی اس نے کیا کیا، اس نے اس دوسری شادی کے غصے میں اولاد کو باپ کے سامنے کھڑا کر دیا. اتنا اولاد کو پمپ کیا کہ دیکھو جی میرے ساتھ ظلم ہو گیا، میرے ساتھ یہ. ٹھیک ہے، دوسری شادی اس نے کی، اسے پوچھ کر کرنی چاہیے تھی، چلو اسے رضامندی سے کرنی چاہیے تھی. اگر کر ہی لی، اگر اب ایک غلطی اس نے کر لی، اب تو نے اولاد کو سامنے کھڑا کر دیا. جس نے اولاد کو باپ کے سامنے کھڑا کر دیا اس نے سب کچھ تباہ کر دیا. پہلے ماں باپ پتہ کیسے ہوتے تھے؟ مجھے ایک آدمی نے، میرے دوست نے واقعہ سنایا، سبحان اللہ، اتنا زبردست میرے دل پہ جا کے لگا. میں نے کہا آپ کو ضرور سناؤں گا. اس نے کہا میرے والد صاحب میری والدہ کو بہت مارتے تھے، گالیاں نکالتے، جب گھر میں آنا گالیاں اور مار پیٹ. لیکن اس نے کہا میری والدہ صاحبہ جو ہوتی تھی نا، میری ماں، گالیاں وہ برابر کی نکالتی تھی. مار نہیں سکتی تھی لیکن گالیاں سامیاں کر دی تھی، جس طرح وہ کرتا وہ. کیونکہ پہلے یہ، اب آپ لوگوں کو اس وقت کے نوجوانوں کو نہیں پتا، جب ہم بچے تھے نا ہمارے زمانے کے جو ابے ہوتے تھے نا وہ ولن ٹائپ ہوتے تھے. پرانے ابے وہ گھر میں آتے ہی ایسے دہشت پھیل جاتی، ابا جی آ گئے، اب وہ تیرا ابا، ماما کے وہ تیرا ابا آ گئے، رک جاؤ سارے. اس وقت ایسا ہی نظام تھا. لیکن ابے تو ابے ہی ہوتے ہیں چاہے جیسے بھی ہو، ابا تو ابا ہے. اس کے دل میں تو اولاد کی محبت ہے، اللہ نے ڈالی بھی، اس کا کیا کمال ہے. تو اس نے کہا میرا ابا جب گھر میں آتا تھا تو ایک دم پینک پھیل جاتی تھی. ابا جی سب چھپ جاتے تھے، لوگ بچے سارے چھپ جاتے تھے. تو کہہ رہا میں چھوٹا تھا، 8-9 سال کا تھا، دیکھتا رہا کہ روزانہ امی کو گالیاں پڑ رہی ہیں، مار پڑ رہی ہے، گولیاں مار. مجھے اندر غصہ پکتا رہا. تو میں جب 16-17 سال کا ہو گیا نا، جب تگڑا ہوا، تو ایک دن جب میرے والد صاحب گھر آئے، گالم گلوچ شروع ہوئی. جب گالم گلوچ شروع ہوئی تو میرے باپ نے 2-3 تھپڑ میری ماں کو مارے. تیسرے تھپڑ میں آگے ایسے کھڑا ہو گیا آگے جا کے. میں نے کہا ابا جی بس، انف از انف، آج کے بعد آپ نے میری ماں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. تو کہہ رہے میرے باپ کا ہاتھ یوں تھا. اس نے میری طرف دیکھا، اس کا ہاتھ ایسے ہی نیچے چلا گیا. وہ حیران ہو گیا. وہ حیرانگی سے مجھے دیکھتا، چپ کر کے گھر سے باہر نکل گیا. میں اسی پیچھے سے دیکھ رہا تھا. ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے ایک زناٹے دار تھپڑ آ کے میرے منہ پہ پڑا. تو میں نے یوں دیکھا تو ایک اور ادھر سے تھپڑوں کی بارش ہو گئی. تو میں نے دیکھا اپنی ماں کو. میں کہا امی، میری ماں نے مجھے مار مار کے برا حال کر دیا. میں نے کہا اماں، انہوں نے کہا تیرا ناس پٹیا جائے، پھر تیرا کخ نہ رہے، پھر تینوں اسی ایسا سے جوان کر رہے ہیں، تینوں ایسا سے جوان کیتا ہے کہ تو اپنے باپ سامنے کھڑا ہو جائے گا. میں نے کہا امی
ابھی ابا تو تین انہوں نے کہا مینوں مار دے پا میں جانو مار دے تو کس طرح چکیا میرے سامنے تینوں شرم نہیں آئی میرے گھر چوں نکل جا میرے گھر تو ادو تک میرے گھر نہ آئی جب تک تیرا ابا نے تینوں لے کے آئے دفع ہو جا. میں حیران میں نے کہا یہ کیا ہوا تو ساری گیم ہی الٹی ہو گئی میں تو کچھ اور سوچا تھا تو یہ اور ہو گیا. اب میں گھر سے نکلا وہ کہتا موچی دروازہ ہوتا تھا موچی دروازے کے اندر ہمارا گھر تھا. باہر جب میرا ابا ہم غریب لوگ تھے کہتا کھانے پینے کو روٹی بڑی مشکل سے ہوتی تھی تو میرا ابا جب پریشان ہوتا تھا تو وہ جا کے موچی دروازے دوستوں میں بیٹھتا تھا. تو میں گیا باغ میں جب گیا تو میرے والد صاحب وہیں سامنے دوستوں میں بیٹھے تھے. تو میں سامنے جا کے کھڑا ہو گیا ہاتھ میں نے یہ باندھ لیے سر نیچے کر کے ابا جی معاف کر ابا جی معاف. تو میرے ابا ایک دم اٹھا مجھے سینے سے لگا لیا اور کہتا کہ مجھے اس نے سینے سے جو لگایا میرے والد صاحب نے اس سے پہلے کبھی لگایا ہی نہیں تھا جفی کبھی پائی نہیں تھی. تو جفی جو انہوں نے پا کے مجھے ایک دم میرے والد صاحب اتنا روئے اور میں بھی رونے لگ گیا میرے والد صاحب بھی رونے لگے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تو میرا پتر ہے کیوں ہے تینوں. تو میں نے کہا ابا جی میری امی نے مجھے بہت مارا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک تیرا باپ تجھ سے راضی نہ گھر نہ آئی. تو کہنا انہوں نے ایک دم سب کچھ بھول کے مجھے کہنے لگے اور چل تو میرے نال وہ کی ضرورت ہے چل آ تو اتنے میرے پتر کی کہہ سکتی ہو. تو ایک دم گھر لے جا کے میری ماں کہتا چل تو اب میرا پتر ہے خبردار میرے پتر کچھ کیا تھے. کہتا میں نے جب دیکھا یہ ماجرا میری ماں بھی رو رہی میرا باپ بھی رو رہا اور میں بھی رو رہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. ہمیں پتہ ہی نہیں ماں باپ کیا ہوتے ہیں. میرے دوستو باپ ہی ہوتا ہے وہ جیسا بھی ہو باپ ہے چاہے وہ کچھ بھی کہے وہ باپ ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو یاد رکھنا تیری ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے اور تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. یاد رکھنا حدیث میں آتا ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے. اگر باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں ہے. دنیا سے برکتیں پتہ کیوں اٹھ گئی ہیں دنیا سے برکتیں کیوں اٹھ گئی ہیں ماں باپ ہی رسے ہوئے. ہر گھر میں ماں باپ دکھی ہے. 14 سال کی بچی ہے 16 سال کا بچہ ہے نہ بیٹی سنتی ہے نہ باپ سنتا پرواہ بھی نہیں کرتا. جس گھر میں میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بچوں خدا کا واسطہ جہاں تک میری آواز جائے وہ سن لو برکتیں اٹھا دی تم نے دنیا سے. ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ کی رحمتیں برکتیں اٹھا دی ہیں دنیا سے. چلی گئی برکتیں رحمتیں چلی گئی. اس کو معمولی بات نہ سمجھو عقل مندی سے زندگی گزارو. اصل میں قصور ہمارا بھی ہے. کیا کر رہے ہیں ہر کام تو وہ کر رہے ہیں جو کرنے والا نہیں ہے. کہاں سے نورانیت آئے میرے دوستو کہاں سے آئے نورانیت کہاں سے آئے وہ اعمال کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہی ٹھیک نہیں جو کھاتے ہیں وہی نکلتا ہے جسم سے. اس کھانے کو معمولی نہ سمجھو. ایک حرام لقمہ 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہونے دیتا. پہلے لوگ پھونک کے پکایا کرتے تھے پھونک کے کھایا کرتے تھے. ایک بادشاہ کا قصہ آتا نا ایک بادشاہ کا قصہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. میں نے اس قصے کو پڑھا تھا کہ وہ بادشاہ کا بیٹا جوان ہوا کسی محاذ پہ گیا تو محاذ پہ جب سے خبر آئی کہ بیٹے کو شکست ہو گئی اور بیٹا بھاگ گیا. تو جب بادشاہ خبر ملی ماں کو خبر دی کہ وہ آپ کا بیٹے کو شکست ہو گئی وہ بھاگ گیا جنگ سے بھاگ گیا. تو اس کی ماں نے کہا جس نے خبر پہنچائی یہ جھوٹ ہے یہ نہیں ہو سکتا میرا بیٹا جنگ سے نہیں بھاگ سکتا قتل ہو سکتا ہے مر سکتا ہے جنگ سے نہیں بھاگے گا.
تو انہوں نے کہا جی ابھی خبر آئی ہے. انہوں نے کہا جھوٹ ہے خبر. کچھ دنوں بعد اس وقت ٹیلی فون تو ہوتا نہیں تھا, کچھ دنوں بعد دوبارہ خبر آئی کہ نہیں جی آپ کا بیٹا تو ماشاءاللہ جنگ جیت گیا اور سارا اس نے وہ علاقہ فتح کر لیا. جب خبر آئی تو کسی نے کہا کہ جی آپ نے کیسے کہہ دیا تھا کہ یہ, جب خبر آئی تھی تو آپ نے اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہا کہ وہ نہیں ہار سکتا؟ اس نے کہا میں نے اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلایا ہے, میں نے اپنے بیٹے کو 2 سال دودھ پلایا ہے, اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایک دن بھی میں نے بغیر وضو کیے دودھ پلایا ہوں. جس بچے کو میں نے وضو سے دودھ پلایا ہے یہ بچہ بھاگ نہیں سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ کھانا جو ہے میرے بھائیوں دوستوں, یہ کوئی چیز ہے. آج ہمیں کیا پتا کھانا کس کے ہاتھ کا کھا رہے ہیں. پہلے مائیں پکاتی تھیں, بسم اللہ پڑھ کے ایک ایک چیز ڈالتی تھیں, ذکر سے کھانا پکاتی تھیں, وضو کر کے روٹی پکاتی تھی. وہ ذکر والا کھانا, وہ ذکر والی روٹی جو اولاد کھاتی تھی ان کے اندر سے فرمانبرداری نکلتی تھی. آج جو گھر کا کھانا تو کھا ہی کوئی نہیں رہا. جن کے پاس تھوڑے سے پیسے, وہ گھر کا کھانا کیا کرتے؟ وہ عیسائیوں کے گھر کے کھانے, جو عیسائی بیٹر بیچارے, غیر مسلم بیٹر, ان کے ہاتھ کے گندے وہ کھانے کھا رہے ہیں. دنیاوی بھی گندے, دینی بھی گندے. ان کے پکے ہوئے کھانے جو کھائے گا اس کے اندر نورانیت نہیں ہے. اس کا دل کیسے لگے گا قرآن میں؟ کیسے پڑھے گا یہ قرآن؟ کیسے کھڑا ہوگا یہ نماز میں؟ کیسا دل لگے گا اس کا؟ یہ ایک نظام ہے میرے دوستوں. یہ نظام تو وہ سمجھے گا بھائیوں جس کے سامنے آخرت ہے. جس کے سامنے آخرت کوئی نہیں, اسے کیا لگے. اس کے لیے رمضان ایک مصیبت ہے. رمضان پتہ نہیں کدو ختم ہوئے گا, کدو جائے گا. وہ تو رمضان کے جانے کا انتظار کرے گا. جس کے اندر سامنے آخرت ہے, جس کے اندر نورانیت ہے, وہ تو رمضان کا ایک ایک دن گن کے گزارے گا کہ کہیں میرا کوئی عمل رہ نہ جائے. قرآن پڑھے گا صبح سے لے کے شام تک, جب تک اس کے پاس وقت ہے وہ قرآن, وہ کوشش کرے گا, وہ کوشش کرے گا کہ کاش میرا کوئی وقت ضائع نہ ہو. ابھی مجھے کسی نے یہاں بتایا, انہوں نے کہا جی رمضان میں بچوں کے ایگزام ہے, سالانہ ایگزام. کون لوگ ہیں وہ, کہاں ہیں وہ لوگ, کس کے ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ یہ کافروں کا ملک ہے, یہ مسلمانوں کا ملک ہے. کسی کو احساس ہے اس بات کا کہ ان بچوں کا جو 11ویں کے 12ویں کے بچے ہیں, ان پر روزہ فرض ہے. روزے کو ایک طرف پھینک کے تم نے ان کے امتحان رکھ دیے ہیں. یہ بچہ رکھ سکتا روزہ امتحان دینے کے لیے؟ کوئی خدا کا خوف کرو. کچھ قانون بنانے والے, کچھ پالیسیاں بنانے والے کو اللہ کا خوف کرو. کچھ تو سوچو کیا کر رہے ہیں. یہ رمضان ہے, رمضان جس کا 6 مہینے پہلے سے انتظار ہوتا تھا. کوئی پرواہ ہی نہیں. جب حکومتیں ایسی ہو جائیں گی میرے دوستوں, پھر یہ حالات یہ ہو جائیں گے جو ہو رہے ہیں. اس لیے بھی میں اور آپ اس بات کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس رمضان کو ایسا گزاریں گے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. اور کیسے کہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو. اس میں یہ قرآن کا مہینہ ہے, اس میں قرآن پڑھو بس. اور جو وقت فارغ ہو اس میں قرآن پڑھو, یا دوسروں کو دعوت دو. قرآن پڑھو, قرآن کی دعوت دو, خیر کی بات کرو, خیر کی دعوت دو. نیگیٹو بات نہ بولو نہ سنو, نہ بولو نہ سنو, نہ بولو نہ سنو. خدا کے لیے یہ الزام تراشیاں, یہ واٹس ایپ بند کر دو اس کو. خدا کے لیے خیر کی باتیں کرو, خیر کی باتیں پھیلاؤ. نہیں کر سکتے تو خاموش رہو. کریں گے ایسے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا